السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا۔ آج میں آپ کو ایک ایسی صورت بتانے جا رہا ہوں، قرآن پاک کا دل ہے، قرآن پاک کا دل۔ سورۃ یاسین اسے کہا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندے، یاسین قرآن کریم کا دل ہے، اسے بار بار پڑھا کرو تاکہ قرآن کے دل کو سکون ملتا ہے، قرآن دعا کرتا ہے۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح جیسے ہی اٹھو، جیسے ہی صبح کا آغاز ہو تو سورۃ یاسین پڑھ لیا کرو، سارے دن کے کام آسان ہو جائیں گے، سارے دن کے کام آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ روزی میں، رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں نفع ہی نفع عطا فرمائیں گے۔ تو اس صورت کے بعض بہت احادیث بھی ہیں اور مشکل وقت بھی کام آنے والی صورت ہے، جیسا کہ پیاس کی شدت ہو تو کہتے ہیں کہ مریض کو پیاس کی شدت ہو، موت کا وقت قریب ہو، سکرات ہو تو سورۃ یاسین پڑھ لینا چاہیے، اس کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک اس سورت کی برکت سے اس کے سانس نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو میری ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ارشاد فرمایا کہ اکثر سورۃ یاسین پڑھتا رہا کرو، کیونکہ سورۃ یاسین پڑھنے والا سیدھا ہی جنت میں جاتا ہے، سیدھا ہی جنت میں جاتا ہے۔ تو تھوڑی سی میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، جیسے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم۔ ہر مسلمان، ہر دولت مند، ہر عقل مند، ہر مسلمان ایمان رکھنے والا اس صورت کو کثرت سے پڑھا کرے۔ اس صورت سے بہت سی برکات ہیں، بہت سی برکات ہیں، جیسا کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا رزق بہت تنگ ہو، جس کی دین میں روزی نہ لگ رہی ہو، جس کی دکان میں نفع نہ ہو، جس کی دکان میں برکت نہ ہو، جس کے گھر سے بیماریاں نہ جا رہی ہوں، مشکل ہی مشکل ہو، جن کی تکلیف بہت شدت اختیار کر چکی ہو، تو سورۃ یاسین پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد اس کا صحیح پڑھنے کا وقت میں آپ کو بتا دوں، صبح نماز کے بعد، صبح نماز کے بعد پڑھ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ جب 8-10 مرتبہ پڑھیں گے تو بہت ہی آپ کی عادت بن جائے گی۔ جب عادت بن جائے گی آپ کو یاد ہی ہو جائے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کثرت سے پڑھا کریں، آپ بھی یاد کریں، اپنی اولاد کو بھی یاد کریں۔ یاسین جیسا کہ کہا جاتا ہے قرآن شریف کا دل ہے، تو بہتر ہے کہ گھر میں بھی تلاوت کی جائے، مسجد میں نماز ادا کر کے گھر میں آئیں، اپنی بیٹھک میں، اپنے کمرے میں اس صورت کو کثرت سے پڑھیں۔ ہاں، اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا، باوضو نہیں ہو سکتا، پاکیزہ نہیں ہو سکتا، پاک نہیں ہو سکتا، تو بہتر ہے کہ MP3 میں کنورٹ کروا لیں اور گھر میں چلا لیں، تو بمائے ترجمہ سنا کریں، تو جنات وغیرہ آپ پہ حملہ نہیں کریں گے، آپ کو شیطان تنگ نہیں کرے گا، آپ کے دشمن آپ سے دور بھاگیں گے۔ اس صورت کی یہی برکات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میری ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا۔ ایک سورۃ الملک ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
تو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے مغرب کی نماز کے بعد، ہو سکے تو عشاء کی نماز کے بعد، سونے سے پہلے اس صورت کو عادت بنا لیں۔ یہ صورت بہت غصے والی صورت مشہور ہے۔ یہ صورت اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی ہے۔ جب انسان دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے تو یہ صورت دائیں بائیں آ جاتی ہے۔ جب فرشتے حساب کتاب لینے آتے ہیں تو یہ صورت بھی آ جاتی ہے۔ کہیں سے نماز آ جاتی ہے، کہیں سے سخاوت آ جاتی ہے، لیکن اس صورت کو پر لگے ہوئے ہیں تو یہ آپ کے اوپر پر سے آپ کو ڈھانپ لے گی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اس صورت یہ جب فرشتے آپ سے حساب کتاب پوچھیں گے تو یہ فرشتے کو کہے گی کہ اس قرآن کریم کی میں صورت ہوں جو اللہ کی محبوب کتاب ہے۔ تو اللہ رب العزت کو ارشاد فرمائیں، آپ فرما دیجئے کہ سورۃ الملک کہہ رہی ہے کہ یہ بندہ مجھے بہت پڑھتا تھا، دنیا میں بہت ہی ورد کرتا تھا میرا، تو اس کا لہٰذا حساب کتاب نہ لیا جائے۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ رب العزت، اے حمد باری تعالیٰ، سورۃ الملک جو ہے یہ تو جھگڑا کر رہی ہے کہ اس آدمی سے حساب نہ لیا جائے، تو جیسے رب العزت آپ کی مرضی، آپ چاہیں تو بخش دیجئے، آپ چاہیں تو خاموش کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ قرآن میری پاکیزہ کتاب ہے، میری اول کتاب ہے، میری مزیدار کتاب ہے۔ یہ سورۃ الملک یہ اچھی صورت ہے، میں اس کا کہنا مانتا ہوں، مجھے پیاری صورت ہے، تو ان سے حساب کتاب نہ لیجیے اور ان کی سختی میں نرمی کیجیے، ان کے عذاب کو دور فرما دیجیے اور اسے آخرت تک، حشر کے میدان تک اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دیجیے، اور صورت قیامت تک، جب تک انسان جنت میں نہیں جاتا یہ صورت ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ تو سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، میں آپ کو صورت خوبصورت طریقے سے سنا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ یہ صورت تھوڑی سی بڑی ہے لیکن میں نے تھوڑی سی آپ کو سنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ اس صورت کو معمول بنا لیں۔ ہاں، اس کے ساتھ اور صورتیں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ میں آپ کو کل بتاؤں گا آنے والی ویڈیو میں۔ تو سورۃ یاسین قرآن کا دل ہے، قرآن کا نور ہے، قرآن کا سینہ ہے، تو آپ اس صورت کو صبح اور سورۃ الملک کو رات کی ترتیب بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ آنے والی آفات، آنے والی مصیبتیں اور آنے والے جادو کے اثرات، دشمن کے شر سے تکلیفیں پہنچانے والی چیزیں،
دشمن جس چیز کی سوچ رہا ہوتا ہے آپ کو نقصان پہنچانے کی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر آفات سے دور رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں۔ کل اس ٹائم میرا انتظار کرنا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمایا